بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، جبکہ بعض لوگوں کی دعائیں بہت جلد پوری ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی شکوہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ انتہائی اہم اور اکثر و بیشتر لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ وہ اللہ پاک سے بکثرت دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق بدعمالیوں سے جبکہ بعض کا تعلق اللہ پاک کی حکمت کے ساتھ ہے۔ ہمارے اختیار میں گناہ چھوڑنا ہے، باقی کا تعلق خالصتاً اللہ پاک کی حکمت کے ساتھ ہے۔ ان پر راضی رہنا چاہیے، اسی میں بہتری ہے۔ مایوس ہو کر دعا جیسی عبادت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، مسلسل مانگتے رہنا چاہیے۔ آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند وجوہات بیان کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی بعض ایسی عادات ہیں کہ اگر انسان وہ چھوڑ دے تو اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے۔ ناظرین گرامی، حدیث پاک کی روشنی میں 5 بڑے عوامل کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ جس کی وجہ سے اللہ پاک کبھی دعا قبول نہیں کرتا وہ ہے حرام کاری اور حرام خوری۔ حلال کی اپنی بے شمار برکات ہیں جبکہ حرام کی اپنی نحوست ہوتی ہے۔ جی ہاں، صحیح مسلم کے باب قبول صدقہ کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک خود بھی پاک ہے اور پاکیزگی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ مال کھاؤ۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ خاک آلود ہے، اور وہ بیت اللہ پہنچ کر ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، یا رب، یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام ہے اور حرام ہی سے اس کی پرورش ہوئی، تو پھر اللہ پاک اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ یہاں پر ایک واقعہ بیان کرتے چلیں جو کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا۔ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص نے نہایت اصرار سے ان سے عرض کیا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھائیں۔ بزرگ نے اس شخص کے انتہائی اصرار اور درخواست پر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا، پھر آگے چل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے اور باوجود کوشش کے ان کو راستہ معلوم نہ ہو سکا۔ بار بار اللہ سے دعا کی کہ راستے کی تلاش میں آسانی ہو جائے، مگر دعا قبول نہ ہو سکی۔ بڑے پریشان ہوئے۔ جنگل کا بیابان راستہ، رات کا تاریک ماحول، وحشت ناک سناٹا، مگر راہیں بند ہیں۔ آخر کار ایک اور بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا
اور انہوں نے بتایا کہ تم نے جو کھانا فلاں آدمی کے ساتھ مل بیٹھ کر کھایا تھا وہ کھانا حرام کا تھا، اس لیے تمہاری کوئی بھی دعا ابھی تک قبول نہیں ہو سکی۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اس عمل کی تلافی استغفار کے ذریعے کرو، تو پھر تمہارے لیے راستے کو کھول دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ الغرض دعا کی قبولیت کے لیے حرام سے بچنا لازم ہے، ورنہ کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بڑی وجہ جس سے اللہ پاک دعا قبول نہیں فرماتا وہ ہے گناہ، جلد بازی اور مایوسی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ کی بات کی دعا نہ کرے اور نہ ہی قطع رحمی کی دعا مانگے، اور اس کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا اس طرح کہنا کہ میں نے دعا مانگی وہ فوراً قبول نہ ہوئی، تو پھر میں نے دعا مانگی لیکن وہ بھی قبول نہیں ہوئی، پھر وہ دل برداشتہ ہو کر دعا کرنا ہی چھوڑ دے۔ ناظرین گرامی، تیسری بڑی وجہ جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے شرعی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا۔ جامعہ ترمذی کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے اختیار میں میری جان ہے، تم لوگوں کا نیکی کا ضرور حکم کرتے رہو اور انہیں برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ عنقریب اللہ پاک تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کرے گا۔ پھر تم دعا مانگو گے تو صحیح، لیکن اس کو تمہارے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح چوتھی بڑی وجہ جس سے اللہ پاک ہماری دعا قبول نہیں فرماتا وہ ہے غافل دل سے دعا مانگنا۔ جامعہ ترمذی کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا مانگو تو اس کے قبول ہونے کا یقین رکھو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ پاک ایسی دعا کو قبول نہیں فرماتا جو غافل اور لاپرواہی دل سے مانگی جائے۔ ناظرین گرامی، پانچویں اور آخری بڑی وجہ جس سے دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہے اللہ پاک کی حکمت، یعنی اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اور ہم میں حرام خوری اور حرام کاری، گناہ، جلد بازی اور مایوسی، شریعت پر عمل نہ کرنا اور غافل دل کی عادات نہیں ہیں، تو پھر دعا نہ قبول ہونا اللہ پاک کی حکمت ہے۔ جیسا کہ مسند احمد کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ نہ ہو اور قطع رحمی بھی نہ ہو، تو اللہ پاک تین باتوں میں سے ایک ضرور اسے نوازتے ہیں، یا تو اس کی دعا کو اسی طرح جلد قبول فرما لیتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے، یا اس جیسی کوئی برائی اس سے ٹال دیتا ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے، پھر تو ہم کثرت سے دعا مانگا کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، حاصل کلام یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے اس میں اخلاص، توبہ، اللہ کی طرف رجوع، عاجزی و انکساری، خوشحالی اور بدحالی دونوں میں دعائیں کرنا، ابتدا اور انتہا میں اللہ کے اسماء حسنہ کا شامل ہونا،
اور دعا کے انداز کا مناسب ہونا نہایت اہم ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر حال میں دعا مانگنے والا بنائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔